فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد جب بھی صادق سنجرانی صاحب 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تحریک عدم اعتماد لے کے آیا کریں, کہیں آپ یو ٹرن تو نہیں مار دیں گے صادق سنجرانی صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کی جو انہوں نے بات کی سمجھ نہیں آئی. ان کی اکثریت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, جب ہو ادھر ہو یہ کر دو. اگر اس طرح آپ کریں گے, ان کے سپورٹر اور ووٹر کو سمجھ آ گیا, وہ ان کے سپورٹر اور ووٹر کو, اور میں سمجھاتا ہوں انہوں نے کہا کیا ہے. اچھا انہوں نے یہ بات کی ہے, اس طرح کر دی ہے کہ انہوں نے کیا T20 میچ ہے, ٹھیک ہے جی, اب تھوڑی دیر کے لیے آ گیا. کل کو بالکل بگٹی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ادھر ادھر 26 لوگ سائن کرتے ہیں کہ کیا ہوگا, ہاؤس چلے گا کیسے؟ آپ تو ہر وقت الیکشن میں ہی جا رہے ہوں گے. 26 لوگ کا سائن کر کے دیتے ہیں, 26 سے نہیں ہوتا. اور آگے تو سرفراز بگٹی صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک سرفراز بگٹی صاحب نے بھی صادق سنجرانی کی طرح ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ایک بہت حسین دھمکی دے دی ہے ان کو. نہیں میر صاحب اس میں یہ خوبصورت بات کی انہوں نے, کھیلنا ہے تو پھر آؤ. اور ایک اور بات ہوں, کانسٹیٹیوشن کی اور چیز بھی ہے. کانسٹیٹیوشنل تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کیا ابھی آپ نے کہا گورنر راج, وہ بھی یہ کیا دھمکی لگا رہے ہیں آپ؟ گورنر راج کہاں سے آ گیا؟ میں بات کر رہا ہوں, یہ گورنر راج کی دھمکی تو آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو لگا رہے ہیں. نہ دھمکی نہیں, دھمکیاں نہیں ہے, دھمکیاں نہیں ہے, اور کیا دھمکی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل چیزیں جس کا ہوئی تھی تو پیرائے میں بولا. اب میری بات سنیے, وہ ایک شعر ہے جو سم اپ کرتا ہے ساری ان کی پوزیشن کو. یہ وہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. اٹھا کے دیکھ لیں, ایونٹس دیکھ لیں, اور میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش والے ایونٹ سے دیکھ لیں. یہ بازیگر کس کو کہا آپ نے؟ کسی سینیٹر کو کہا جو ووٹ ان کی بجائے آپ کو دے دے گا؟ نہیں, اس کو نہیں کہا, کسی کو کہا ہے. اچھا چلیں جی, مصطفیٰ صاحب کہا. یہ دونوں دیکھیں, ایک ہوتا ہے اب کہا جی ادھر کر رہے ہیں, آسوس کے باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں, لیکن ووٹ ادھر دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا آپ کا کوئی ضمیر ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ جی بہت اچھا ہے, بڑا زبردست کام کر رہا ہے, لیکن اس کو ہٹانا ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ سمجھ میری سمجھ میں یہ جمہوریت نہیں آتی. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں قاتل سوچ. یہ قاتل سوچ جو ہے نا, یہ ہے مفاد پرست سوچ, مفاد پرست ٹولہ جس نے ملک کو لوٹا ہے, برباد کیا ہے, تباہ کیا ہے, اور یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا, اس کے نام پہ چیئرمین سینٹ کے پیچھے جانا, ادھر جانا, یہ چارٹر آف کرپشن والے, یہ وہ ہیں. ابھی آپ آخری بات کروں گا, پھر میں اس پروگرام میں بولوں گا ہی نہیں. اجازت ہے؟ نہیں بول سکتے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں, آخری بات کر. آج آپ کی وجہ سے میں نے اس پروگرام کا ٹائم کچھ زیادہ کر دیا. اچھا چلیں, آپ بات بولیے, لیکن تھوڑی دیر میں بولتا ہوں. لیکن ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازی. اچھا, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آج آپ بہت صبر اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے گورنر راج کا ذکر کیا ہے, کچھ میسج کنوے ہوا ہے آپ کو, ریسیو کیا کچھ آپ نے؟ میر صاحب دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ کریں کریں نا, بسم اللہ. میں گفتگو کر لوں, اگر ذرا آپ خاموشی سے ذرا خاموشی اختیار کریں. اب میں نے آپ کو پورا سنا ہے, اور یہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو گزارش یہ, میر صاحب دھمکی نہ دیں, کریں, کر کے دکھائیں. یہ شعر پڑھ رہے ہیں, اور پچھلے 9 ماہ میں انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے, وہ اگر ہم جو 4 بیٹھے ہیں یہاں پر, کسی دن آپ میر صاحب ہم چاروں کو ہٹا کر یہاں پر عام عوام کو بٹھا کر, کسی وکیل کو بٹھائیں, کسی ورکنگ کلاس آدمی کو بٹھائیں, کسی مزدور کو بٹھائیں, کسان کو بٹھائیں, پروگرام کریں, تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت عوام کس کرب سے گزر رہی ہے. ہم تو وہ اس شدت سے, اس درد سے بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت عوام کی جو حالت ہوئی ہے. جس آدمی کے پاس مہینے کے 20ویں دن پیسے ختم ہو جائیں, اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے اپنے بچوں کی فیس کیسے دینی ہے, اس نے اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 ماہ کے اندر آ کے 10 مہینے کے اندر آ کے ہم نے کیا کمال کر دیا. نہیں, وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میر صاحب, یہ جو مرضی کر لیں. آپ نے مسکراہٹ کی بات کی, اگر گل مسکراہٹ تے آ گئی ہے نا, تو پھر تسی گیا ہی سمجھو. اچھا, تو یہ سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں ان کی پولیٹیکل پارٹی نے, ان کے پولیٹیکل, ویسے آپ یہ تو مانیں کہ آصف زرداری صاحب کی جو مسکراہٹ ہے, اس کے بارے میں بھی لوگ بڑی اور بڑی معنی خیز ہوتی ہے, اور بڑی معنی خیز ہوتی ہے, اور وہ چلے وہ معنی خیز ہے, اور ان کی پولیٹیکل اسیسمنٹ بھی, اور ان کی پولیٹیکل اسیسمنٹ جو انہوں نے کئی دفعہ آپ کو اپنے انٹرویوز میں بتائی, وہ کئی دفعہ ٹھیک ثابت ہوئی. خیر وہ, اور ابھی ان کی جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ یہ 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکیں گے, تو انشاءاللہ نہیں چلیں گے. یہ کچھ بتائیں گے آپ؟ میں دیکھیں, آصف زرداری صاحب کا ذکر ہو ہی ہے, تو کہتے ہیں نا محسن کا ذکر ہو تو پھر کچھ کہہ دینا چاہیے. اب دیکھیں, انہی سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی, آج بھی میں ان سے یہ توقع کر رہا ہوں. بیکاز دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ ہمیشہ بے نظیر صاحبہ اگر ہوتی وہ شاید یہ کام نہ کری ہوتی. 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر ایسے نہیں کہا جاتا تھا. دیر واز اے ریزن بیہائنڈ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی اے پی سی سے جب شروع ہوئی, اے پی سی جب ہو رہا تھا تو اس میں تو چیئرمین سینٹ اس کے ایجنڈا میں ہی نہیں تھا. جن لوگوں نے اس کو اس کے ایجنڈے میں ڈالا, اس ایجنڈے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں جی آپ نے ہٹا دیا, چیئرمین سینٹ آ گیا, پی ایم ایل این کا آ گیا, پیپلز پارٹی کا آ گیا, پی کے میپ کا یا نیشنل پارٹی کا آ گیا, یا کسی بھی جماعت سے آ سکتا ہے. تو مجھے بتائیں پھر کیا ہو گیا؟ کیا صادق سنجرانی صاحب کا قد کاٹ, ان کی یہ مسکراہٹ نے ان کو اللہ کے فضل سے یہ چیئرمین سینٹ شپ سے بہت اونچی چیز بنا دی؟ اللہ نے ان کو بنایا, وہ عزت اللہ نے دی ہے, میں نے آپ نے نہیں دی. اب مجھے بتائیں کیا ہو گیا پاکستان کی پولیٹکس میں, کون سا آپ نے تیر مار لیے؟ یار آپ, بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے, ہم ایک ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے جو بلوچستان میں رہ کے پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیں میر صاحب, اٹ واز ناٹ ایزی. جب ہم نے پولیٹکس وہاں پر شروع کی تو پاکستان کا ترانہ نہیں اسکولوں میں ہوتا تھا, ہم نے وہاں پر ترانہ پڑھا, ہماری جماعت کے لوگوں نے قربانیاں دی, میر سراج رئیسانی صاحب شہید ہو گئے. لیکن پھر اس الیکشن میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, دیکھیں میر صاحب, میں ایک یہ ہار اور جیت, یہ ٹھیک ہے آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی. میر صاحب اگر کوئکلی اجازت دیں تو پھر آغاز حقوق بلوچستان کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے جو آصف زرداری صاحب نے کیا, اور پھر یہ بھی ذکر ہو جانا چاہیے کہ اس وقت فرینکلی اگر ہم آنیسٹلی اس بات کو میں تسلیم کرنا چاہیے کہ صادق سنجرانی صاحب جتنا عرصہ چیئرمین سینٹ رہے, آپ حکومت کا حصہ رہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو ڈیلیور تو منگل صاحب کر گئے. وہ حکومت سے بجٹ کے اندر پیسے بھی لے گئے جو آپ نہ لے سکے, اور وہ مسنگ پرسنز والا معاملہ بھی کافی حد تک حل کرا کے انہوں نے لوگ بھی رہا کرا لیے جو آپ نہ کر سکے. دیکھیں بہت تھوڑے لوگ رہا ہوئے, جتنے بھی رہا ہوئے, ایک آدمی کی بھی جو ایک آدمی بھی رہا کرانے وہ میں وہ کامیاب ہو گئے, اور 10 ارب روپیہ اگر انہوں نے مختلف پروجیکٹس کے لیے لے لیا تو آپ نے اتنا عرصہ کیا کیا؟ آپ نے 70 ارب روپے لیے. دیکھیے ہم نے 70 ارب روپے لیا, ہماری حکومت نے. آپ بتا دیجئے کہ صادق سنجرانی صاحب نے اس پورے ایک سال میں بلوچستان کے برننگ ایشوز کے لیے کیا کیا؟ مجھے تو ایک اور ڈر ہے میر صاحب, کہیں پاکستان پیپلز پارٹی 18th امینڈمنٹ پہ تو واپس نہیں چلی جائے گی. کیوں؟ دیکھیں نا, جب اس طرح کے ڈیسیجنز 6 مہینے میں چینج ہونے لگ جائیں گے تو پھر یہ کسی اور کو کیسے یو ٹرن والی بات کرتے ہیں.